بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی پر اسرار دنیا کی 5ویں قسط۔ شاکال نے مجھے کہا کہ میں نے تمہارے آزاد کرنے کی جو شرط رکھی تھی وہ یہ ہے کہ تم شعبہ کو قتل کرو گے۔ شاکال کی بات سن کر میں کانپ گیا اور حیرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھ میں کچھ بولنے کی سکت نہیں تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر شاکال دھیرے سے ہنس کر بولا، کیا بات ہے، تم بہت گھبرا گئے ہو؟ نہیں، میں نے اٹک کر کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ اس نے مجھے بہت بڑی الجھن میں ڈال دیا تھا۔ شاکال ہنس کر بولا، اگر تم بہت زیادہ خوفزدہ ہو تو کچھ دیر بعد اس موضوع پر بات کریں گے، فی الحال ناشتے کی بات کرتے ہیں۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتا ہوں۔ اور ہاں دیکھو، اگر تمہارے دماغ میں مجھے دھوکہ دینے کا کوئی ارادہ ہے تو ایسے ارادے کو فوراً اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ اب تم نگرانی پر میں نے ایک نظر نہ آنے والی مخلوق کو لگا دیا ہے۔ اگر تم کوئی غلط حرکت کرنا چاہو گے تو وہ مخلوق بلا تاخیر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی، اس لیے یوں سمجھو کہ تمہاری زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شاکال کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بہت ہی چالاک آدمی تھا۔ اس نے ہر پہلو پر غور کر رکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کا اعتماد حاصل کر کے اسے قتل کر دوں گا، لیکن اس نے مجھے اپنا بااعتماد آدمی بنانے کے لیے شعبہ کو قتل کرنے کی شرط رکھی تھی، اور اس نے ایک نظر نہ آنے والی مخلوق کو میری نگرانی پر بھی لگا کر مجھے اپنا ارادہ ترک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ نظر نہ آنے والی مخلوق کے بارے میں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، لیکن اب میں اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال یہ خدشہ موجود تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نظر نہ آنے والی مخلوق کے بارے میں سچ کہہ رہا ہو۔ ویسے بھی جس اسرار دنیا میں میں پھنس چکا تھا وہاں سب کچھ ممکن تھا۔ اس وقت مجھے شعبہ کو قتل کر دینے والی بات سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ناشتے کے بعد شاکال مجھے شعبہ کو قتل کر دینے کا کہے گا۔ اگر میں انکار کرتا تو شاکال کو یقین ہو جاتا کہ میں اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، اور وہ مجھے پھر تہہ خانے میں بند کر دیتا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے فوری طور پر کوئی سخت سزا دے دیتا یا مجھے موت کے گھاٹ ہی اتار دیتا۔ میں شدید ذہنی دباؤ میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ لو بھئی، ناشتہ کرو، شاکال نے ایک ٹرے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ٹرے میں کافی چیزیں موجود تھیں، لیکن اس وقت میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے بے دلی سے ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چائے کی پیالی اٹھا لی۔ بھئی یہ روٹی کھاؤ نا، خوب ڈٹ کر ناشتہ کرو، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی آزادی کی خوشی نہیں ہے، شاکال نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا بات ہے؟ شاکال نے پوچھا۔ دراصل میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا، اس لیے تم نے جو شرط رکھی ہے میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں، میں نے جواب دیا۔ شاکال نے ایک قہقہ لگایا اور بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ شعبہ کو قتل نہیں کرو گے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر اعتماد کروں اور تمہیں معاف بھی کر دوں تو اس کے لیے تمہیں شعبہ کو قتل کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ شاکال کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میرا خدشہ درست نکلا تھا۔ اگر میں شعبہ کو قتل کرنے سے انکار کروں گا تو شاکال مجھے قتل کر دے گا۔ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے شعبہ کو قتل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دراصل میں کسی کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، جس آدمی نے کبھی قتل نہ کیا ہو اس کے لیے کسی کو قتل کرنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں شعبہ کو قتل کرنے سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید میرے ہاتھ کانپنے لگیں اور بے جان ہو جائیں گے۔ شاکال کچھ سوچنے لگا، پھر کچھ دیر بعد وہ بولا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں۔ تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس۔ تم پہلے صرف اسے زخمی کرو گے، چھری کا ایک ہلکا سا وار کر کے۔ 6 دن تک تم یوں ہی کرو گے۔ ہاں، آخر ایک روز۔ شاکال خوفناک مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتا ہوا بولا۔ کچھ دیر توقف کے بعد اس نے کہا، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اسے قتل تم نے ہی کرنا ہے۔ شاکال کی بات سن کر میں اور پریشان ہو گیا۔ وہ شعبہ کو میرے ہاتھوں قتل کروانے پر ہی بے ضد تھا، اور اب تو اس نے شعبہ کو زخمی کرنے کے بارے میں بات کر کے مجھے مزید پریشانی اور الجھن میں ڈال دیا تھا۔ میں سوچنے لگا، ادھر شعبہ کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اپنے غصے کی وجہ سے شاکال سے عارضی مفاہمت پر تیار نہیں،
اور ادھر شاکال مجھے اسے قتل کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے روٹی کے نوالے جلدی جلدی کھانے شروع کر دیے تاکہ شاکال کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ میں اس کی تجویز سن کر مزید پریشان ہو گیا ہوں۔ اب تو تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا؟ شاکال نے میرے ناشتے کی رفتار تسلی بخش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، نہیں اب کوئی پریشانی نہیں۔ ٹھیک ہے تم ناشتہ کرو، میں ذرا اپنا ایک دو کام نپٹا لوں، پھر شوبھا کے پاس چلیں گے، شاکال نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے جلدی سے چائے ختم کی اور پیالی ٹرے میں رکھنے کے بعد شوبھا کے بارے میں سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد شاکال پھر کمرے میں آ گیا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے اٹھانے کے بعد کہا، میں یہ رکھ کر آتا ہوں، پھر شوبھا کے پاس چلیں گے۔ شاکال کی بات سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوک نگلا۔ اب شوبھا کو زخمی کرنے کا وقت آن پہنچا تھا اور یہ وقت میرے لیے بہت کٹھن تھا۔ شاکال برتن رکھنے کے بعد کمرے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا۔ اس نے خنجر میرے ہاتھ میں دینے کے بعد کہا، لو بھائی اسے پکڑنا سیکھ لو، آہستہ آہستہ تمہیں یہ استعمال کرنا بھی آ جائے گا۔ میں نے خنجر ہاتھ میں لے لیا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، شاکال نے خنجر میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کمرے سے باہر کی طرف چل دیا۔ میں بھی بادل نخواستہ اس کے ساتھ چل دیا۔ وہ تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور مجھ سے بولا، اندر چلو۔ میں تہہ خانے کے اندر داخل ہوا تو وہ بھی میرے پیچھے اندر آ گیا۔ کچھ دیر بعد ہم دونوں سیڑھیاں اتر کر شوبھا کے پاس پہنچ گئے۔ کیسی ہو تم؟ شاکال نے خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے شوبھا سے پوچھا۔ شوبھا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا تم اب بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو؟ شاکال نے اس سے پوچھا۔ ہاں، شوبھا نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سلطان کے لیے شرط رکھی ہے کہ اگر وہ تمہیں قتل کرے گا تو میں اس پر اعتماد کر لوں گا، لیکن چونکہ اس نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا اس لیے اس کا کہنا ہے کہ تمہیں قتل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ میں نے اس کی مشکل حل کرنے کا ایک اور رستہ نکالا ہے کہ یہ تمہیں روز تھوڑا تھوڑا زخمی کرے گا۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روز زخمی ہونے کے بعد تمہیں عقل آ جائے گی، ورنہ ایک روز تو تمہیں قتل کر ہی دیا جائے گا۔ شاکال نے شوبھا کو بتایا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، ہاں بھائی تم اپنے کام کے لیے تیار ہو؟ میں نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں تیار ہوں۔ پھر میں نے شوبھا کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اپنے زخمی ہونے اور پھر بعد میں قتل کر دیے جانے کے بارے میں سن کر مفاہمانہ رویہ اختیار کرے گی اور شاکال سے اس سلسلے میں بات کرے گی، لیکن مجھے شوبھا کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر نہیں آئے جن سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ شاکال سے بات چیت کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ لو یہ خنجر اور اپنا کام شروع کرو، شاکال نے خنجر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے خنجر ہاتھ میں لے لیا اور شوبھا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ شوبھا خوفزدہ نہ تھی۔ بالآخر میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے شاکال سے بات کرتے ہوئے جھجک رہی ہو یا اسے اپنی بے عزتی کا احساس ہو رہا ہو، لہٰذا میں نے اس سے کہا، شوبھا تم نے سن لیا نا کہ شاکال نے کیا کہا ہے، اگر تم اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے، بلکہ تمہارا ہر طرح سے خیال بھی رکھا جائے گا، ورنہ تم خود سوچ لو کہ تمہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا زخمی کیا جاتا رہے گا اور بالآخر ایک دن تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرا تمہارے لیے مشورہ ہے کہ تم شاکال کے ساتھ مل جاؤ۔ ویسے بھی شاکال ایک طاقتور انسان ہے، جبکہ تمہارا وہ ساتھی، کیا نام ہے اس کا؟ میں نے تھوڑی دیر ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سوچنے کی اداکاری کی، پھر بولا، ہاں شامہ، وہ شاکال سے زیادہ طاقتور نہیں لگتا، کیونکہ اگر وہ شاکال سے زیادہ طاقتور ہوتا تو تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر لے جاتا۔ شوبھا میری بات سننے کے بعد دھیرے سے مسکرائی اور بولی، میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں کہ کسی کی طاقت سے مرعوب ہو جاؤں، مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں، تم اپنا کام کرو، جب اس نے مرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہم اسے نہیں بچا سکتے۔ شاکال نے غضبناک لہجے میں مجھ سے کہا، تم اپنا کام کرو۔ شوبھا کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ایک تو وہ اپنا سارا منصوبہ خاک میں ملا چکی تھی اور دوسرا جب میں اس کے بچاؤ کا راستہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ مجھ سے تعاون پر راضی نہ تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر اب میں نے خنجر چلانے میں تاخیر کی تو یقیناً شاکال ناراض ہو جائے گا، اس لیے میں نے خنجر شوبھا کے بازو میں اتار دیا۔ شوبھا کے منہ سے تکلیف کی وجہ سے سسکی نکلی اور اس کا جسم زور سے ہلا، لیکن رسیوں سے بندھی ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کر نہ سکی۔ میں نے خنجر کھینچ لیا۔
زخم سے خون بہنے لگا تھا۔ میں نے شعبہ سے کہا، یہ تو پہلا زخم ہے، سوچو اگر روزانہ ایسے زخم لگیں گے اور ایک روز میں تمہارے دل میں خنجر اتار دوں گا۔ شعبہ نے کچھ نہ کہا اور تکلیف کی وجہ سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاکال نے فلک شگاف کہہ کے لگائے، پھر بولا، میں نے دنیا میں بہت سے بے وقوف انسان دیکھے ہیں مگر تم سا نہیں دیکھا۔ پھر شاکال مجھ سے مخاطب ہوا، لاؤ یہ خنجر مجھے دے دو، اس کا کافی خون بہہ رہا ہے، لو اس پر پٹی باندھ دو۔ شاکال نے اپنی جیب سے ایک رومال نکال کر مجھے دے دیا۔ اس نے رومال شعبہ کے بازو پر باندھ دیا۔ میں نے رومال شعبہ کے بازو پر باندھ دیا اور کسی سعادت مند اور وفادار غلام کی طرح ایک طرف کھڑا ہو کر شاکال کی طرف دیکھنے لگا۔ بھوک لگی ہے تمہیں؟ شاکال نے شعبہ سے پوچھا۔ نہیں، شعبہ نے جواب دیا، اب بھوک لگے گی تب بھی تمہیں کھانا نہیں ملے گا۔ شاکال نے غصے سے کہا اور مجھ سے مخاطب ہوا، چلو آؤ اب کل اس کا دوسرا بازو بھی زخمی کرنا ہے۔ شاکال تیز تیز قدموں سے اوپر چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں نے شعبہ کی طرف ایک مرتبہ دیکھا مگر وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ تہخانے سے باہر آ کر شاکال نے دروازے پر تالا ڈالا اور مجھ سے بولا، یہ بہت بے وقوف لڑکی ہے، موت کی سزا سننے کے بعد تو بڑے بڑوں کے ارادے بدل جاتے ہیں لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ تم کوشش جاری رکھو، ہو سکتا ہے یہ کسی وقت تمہارا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے۔ میں نے کہا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہ میرا ساتھ دینے پر راضی ہو جائے، لیکن اگر یہ نہ مانی تو پھر موت اس کا مقدر ہوگی۔ شاکال نے غصے سے کہا۔ ہم دونوں باتیں کرتے کرتے صحن میں آ گئے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے شاکال سے پوچھا۔ تم چاہو تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکتے ہو، رات میں تمہیں ایک جگہ بھیجوں گا۔ شاکال نے کہا تو میں سوچنے لگا کہ آخر وہ رات کو مجھے کہاں بھیجے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ جہاں بھی بھیجے گا جانا تو مجھے پڑے گا، اس لیے سوچنا فضول ہے۔ ٹھیک ہے، میں آرام کرتا ہوں، میں نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے مڑ کر دیکھا، شاکال ایک کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے لیے حالات پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ شروع میں جب میں اس پراسرار دنیا میں پھنسا تھا تو مجھے امید تھی کہ میں جلد ہی اپنے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اب تو گھر جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں سے بھاگ جانا تقریباً ناممکن تھا۔ جگہ جگہ پراسرار واقعات رونما ہوتے رہتے تھے۔ ایسے میں اگر میں بھاگنے کی کوشش کرتا تو شاکال مجھے کبھی معاف نہ کرتا، اور بھاگنے کی کوشش کرتا ہوا اگر میں پکڑا جاتا تو شاکال میرے ساتھ کوئی رعایت نہ کرتا۔ اگر میں اسے اپنی بے گناہی کا یقین نہ دلاتا تو وہ مجھے شعبہ کے ساتھ فرار ہو جانے والے واقعے پر بھی معاف نہ کرتا۔ اب وہ مجھ پر اعتماد کر رہا تھا۔ ایسے میں فرار کی کوشش اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے کے مترادف تھی، اور پھر اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس نے کسی پراسرار مخلوق کو، جو کہ میں دیکھ نہ سکتا تھا، میری نگرانی پر لگا دیا تھا۔ اب میں نہ تو فرار ہو سکتا تھا اور نہ ہی شاکال کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں پہلے شاکال پر پوری طرح اپنا اعتماد بحال کروں اور پھر اس سے کہہ کر کسی طرح اپنی نگرانی پر معمور نظر نہ آنے والی مخلوق سے جان چھڑاؤں، اور اس کے بعد فرار یا شاکال کے قتل کے بارے میں سوچوں۔ لیکن اس طرح کا طریقہ کار اختیار کرنے میں مجھے بہت عرصہ لگ سکتا تھا۔ اس دوران شعبہ کے قتل کر دیے جانے کا اندیشہ بھی تھا، اور میں ہر قیمت پر شعبہ کو بچانا چاہتا تھا، جبکہ اس کا رویہ بھی میرے لیے پریشان کن تھا۔ وہ زخم کھانے کے باوجود مفاہمانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے راضی نہ تھی۔ ادھر شعبہ کا ساتھی شامہ اب تک شعبہ کی کسی قسم کی مدد نہ کر سکا تھا، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ شاکال کے سامنے یا تو بے بس اور کمزور ہے یا پھر وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔ لیکن اس کے کمزور ہونے کا زیادہ امکان تھا، کیونکہ اگر وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی کارروائی کر چکا ہوتا۔ اسے بھی اس بات کا اندازہ تو ضرور ہوگا کہ شاکال شعبہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ باہر کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے پر آ گیا اور نہایت احتیاط کے ساتھ باہر دیکھنے لگا۔ باہر شاکال صحن میں دری پر بیٹھا کسی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ ان دونوں کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اس آدمی کو پہچان نہ سکا جو شاکال کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ لوگوں کے بات کرنے کی آواز بہت مدھم تھی، اس لیے میں اندازہ نہ کر سکا کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آدھ لفظ سمجھ آ جاتا جسے میں سمجھ نہ پا رہا تھا،
کہ وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ زوردار طریقے سے ہنستے تو ہنسنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ میں اپنی بھرپور کوشش کرتا رہا کہ ان کی باتیں میری سمجھ میں آ سکیں، لیکن میں اپنی کوشش میں ناکام رہا۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو میں دروازے کی آڑ میں ہو گیا تاکہ اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ سکے۔ اس شخص نے کھڑے ہونے کے بعد جھک کر شاکال سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس کا چہرہ میری طرف ہو گیا، اور خوف کی وجہ سے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک خونخوار بلا تھی۔ اس کی ہیبت ناک نقوش کسی کمزور دل شخص کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے کافی تھے۔ اس نے شاکال سے ہاتھ ملایا اور گھر کے بیرونی دروازے کی طرف جانے لگا۔ میں واپس آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے غسل کر لینا چاہیے تاکہ تازہ دم ہو سکوں اور میل کچیل سے بھی نجات مل جائے گی۔ میں اٹھ کر کمرے کے دروازے سے باہر دیکھا، شاکال اکیلا ہی صحن میں بیٹھا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا اور شاکال کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں بھئی، کیا ہوا، آرام نہیں کر رہے؟ شاکال نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے نہا لوں، میں نے شاکال کو بتایا۔ ہاں کیوں نہیں، نہاؤ، کھاؤ پیو، موج کرو، لیکن یاد رکھنا مجھ سے غداری کے متعلق کبھی نہ سوچنا۔ شاکال نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر مجھ سے کہا، تمہیں یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ میں تم سے غداری کروں گا، اس لیے کہ کم از کم اس لڑکی سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں، اور پھر اگر میں اس کے لیے تم سے غداری کروں گا تو یہ میری بے وقوفی ہوگی، کیونکہ جو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی وہ میرے لیے کیا کرے گی، اور پھر مجھے تمہاری طاقت کا اندازہ بھی ہے، اس لیے تم سے غداری کر کے خواہ مخواہ اپنی موت کو دعوت نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک درخواست ہے تم سے، میں نے ملتجیانہ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ شاکال نے مسکرا کر پوچھا۔ شاید وہ اپنی تعریفیں سن کر خوش ہوا تھا۔ وہ یہ کہ یا تو مجھے کسی طرح میرے گھر پہنچا دو یا پھر کم از کم اتنا بندوبست تو کر دو کہ میں اپنے گھر مل کر واپس آ جاؤں۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میری پہلے بھی خواہش تھی کہ میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں، لیکن شامہ کے خطرے کی وجہ سے میں تمہیں گھر نہیں بھیج سکا۔ اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلد ہی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا، لیکن ایک بات میں تمہیں صاف بتا دوں۔ شاکال اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور پھر گہری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ کیا بات ہے؟ میں نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ یہ کہ اب تم میرے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہو کہ تم کسی کو بھی میرے بارے میں کچھ بھی بتا سکتے ہو، اور یہاں سے مستقل چلے جانے کی صورت میں میرے لیے تمہاری طرف سے خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے، اس لیے میں خود تمہارے ساتھ تمہارے گھر جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ واپس ملاؤں گا۔ وہاں بھی نظر نہ آنے والی مخلوق تمہاری نگرانی کرے گی تاکہ تم کسی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کہہ سکو، شاکال نے کہا۔ میں کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، اگر نظر نہ آنے والی مخلوق میری نگرانی کر رہی ہوگی تو پھر تمہیں میرے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً وہاں شہر میں کوئی عامل تمہیں دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ تمہاری نگرانی کوئی پراسرار مخلوق کر رہی ہے، اور اگر وہ عامل طاقتور ہوا تو وہ پراسرار مخلوق کو ختم کر سکتا ہے، اس طرح وہ میرے لیے بھی مصیبت بن سکتا ہے۔ اسی طرح شامہ کا بھی خطرہ ہے، وہ بھی تم پر قبضہ کرنے کے لیے پراسرار مخلوق کو مار سکتا ہے۔ مجھ پر قبضہ کرنے کے لیے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ شاکال کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ہاں، اس کا یقیناً یہی خیال ہوگا کہ دراصل تم اس کا شکار ہو جسے میں نے اس کے شکنجے سے آزاد کروا لیا ہے، شاکال نے بتایا۔ تو کیا میں اب بھی اس کے لیے اہم ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، دراصل وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ جب سے تم میرے پاس آئے ہو وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، کیونکہ انسانوں کو گھیر کر انہیں مختلف شکل کی بلائیں بنا لینا اس کا کام ہے، جبکہ میں ایسا نہیں کرتا۔ میرے پاس جتنی بھی بلائیں وغیرہ ہیں وہ یا تو پہلے سے بدروہیں وغیرہ تھی یا پھر میں نے انہیں شامہ سے جنگ کرنے کے بعد حاصل کیا۔ شامہ اب بھی تمہیں مجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ اسی طرح اسے دو فائدے ہوں گے، ایک تو اسے اپنی فوج میں شامل کرنے کے لیے ایک اور بلا مل جائے گی، اور دوسرا تمہیں حاصل کرنے کے بعد وہ مجھے نیچا دکھا سکے گا، شاکال نے خوفناک لہجے میں کہا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ میں کچھ عرصے گھر پر رہ سکوں؟ میں نے کچھ مایوسی کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا بااعتماد اور خاص آدمی بننا پڑے گا، اور بااعتماد بننے کے لیے تمہیں اپنی وفاداری کے ثبوت دینے ہوں گے، شاکال نے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اب میں شاکال کے ہاتھوں میں بری طرح پھنس چکا تھا۔
لیکن میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ کیا واقعی شکال جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، کیونکہ شعبہ اس کے بارے میں مجھے کچھ اور ہی حقائق بتا چکی تھی۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ جاؤ ابھی تو نہاؤ، بعد میں سوچتے رہنا، شکال مسکرا کر بولا۔ میں اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا اور پھر غسل خانے کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد غسل خانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دیکھو میں ذرا باہر جا رہا ہوں، باورچی خانے میں کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر بھوک لگے تو تم کھا لینا اور آرام بھی کر لینا، کیونکہ رات میں تمہیں جانا بھی ہے، شکال نے بتایا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم مجھے کہاں بھیجنا چاہتے ہو؟ میں نے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے شکال سے پوچھا، تاکہ اسے میرا سوال ناگوار نہ گزرے۔ بس یوں سمجھ لو کہ اپنی وفاداری اور اعتماد کا ثبوت دینے کے لیے تمہیں جانا ہوگا، شکال نے جواب دیا۔ پھر تو میں ضرور وہ کام پورا کروں گا جس کے لیے تم مجھے بھیجو گے، میں نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ شکال مسکراتا ہوا باہر چلا گیا اور میں بستر پر بیٹھ کر ایک بار پھر سوچنے لگا کہ آخر شکال مجھے کہاں بھیجنا چاہتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، اس لیے میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا اور آرام سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں باورچی خانے کی طرف چل دیا۔ میں نے صحن میں دیکھا شکال وہاں نہیں تھا۔ میں نے تہہ خانے والے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس میں دیکھا۔ مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اندر جا کر تہہ خانے کے دروازے کا جائزہ لینے کی کوشش کروں کہ اسے کس طرح کھولا جا سکتا ہے، اور اگر اسے کھولے جانے کی کوئی صورت ہو تو پھر شعبہ کو آزاد کروا لیا جائے۔ لیکن پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ نظر نہ آنے والی مخلوق بھی میری نگرانی پر موجود ہے، اور اگر کسی بھی قسم کی غلط حرکت پر وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میں نے کمرے کے اندر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور باورچی خانے میں آ گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کچھ نیند آ رہی تھی۔ لیٹنے کے کچھ دیر بعد میں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ تو بھائی شام ہو چکی ہے، میرے کانوں میں شکال کی آواز گونجی تو میں جلدی سے اٹھ گیا۔ تم کب آئے؟ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے شکال سے پوچھا۔ کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ تم نے کھانا وغیرہ تو کھا لیا نا؟ شکال نے پوچھا۔ ہاں کھا لیا تھا، میں نے جواب دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں تمہیں روانہ کر دوں گا۔ اس دوران اگر تم مزید کچھ کھانا پینا چاہو تو کھا لو، کیونکہ جس کام پر میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں تمہیں دیر بھی ہو سکتی ہے، شکال نے بتایا۔ ابھی تو بھوک نہیں ہے مجھے، میں نے اسے بتایا۔ خیر اٹھ کر چلو پھرو، ہو سکتا ہے تمہیں بھوک محسوس ہو، شکال نے مشورہ دیا۔ کیا تم اب مجھے بتا سکتی ہو کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر سکوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکال نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر یکدم اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ بولا، میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں بہت ہمت اور احتیاط سے کام لینا ہے، ذرا سی غلطی سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنے مددگاروں کو بھی بھیجوں گا، لیکن تمام تر کارروائی کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ تم ان مددگاروں سے بوقت ضرورت کام لے سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے حکم کے بعد ہی وہ کچھ کر سکیں گے۔ اس لیے حالات کے مطابق کچھ کرنا یا نہ کرنا صرف تمہارے اختیار میں ہوگا۔ اب میں تمہیں تفصیل سے بتاتا ہوں کہ تمہیں کرنا کیا ہے اور کہاں جانا ہے۔ میں تمہارے ساتھ جن 4 مددگاروں کو بھیج رہا ہوں وہ انسان نہیں، مگر ان کی جسامت اور بول چال انسانوں جیسی ہے۔ شکال کی بات سن کر مجھے دن میں شکال سے ملاقات کرنے والی پراسرار اور ہیبت ناک مخلوق یاد آ گئی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بلا یقیناً شکال سے اس سلسلے میں بات چیت کر رہی تھی، اور انہوں نے رات میں کی جانے والی کارروائی کے بارے میں ہی بات چیت کی ہوگی۔ شکال اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ان 4 کو معلوم ہے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ وہ تمہیں ایک پرانی حویلی میں لے جائیں گے۔ وہاں اس کمرے میں ایک چھوٹا سا صندوق موجود ہے۔ اس صندوق کی پہچان یہ ہے کہ وہ بالکل سیاہ ہے اور اس کے اوپر کے حصے پر 2 انسانی ڈھانچے اور ایک خوفناک بلا کی تصویر کھدی ہوئی ہے۔ وہ صندوق زیادہ بڑا نہیں اور تم اسے آسانی سے اٹھا سکتے ہو اور اٹھا کر وہاں سے لا سکتے ہو۔ ویسے تو اس پر تالے لگے ہوں گے، لیکن یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے صندوق کے تالے کھلے ہوئے ہوں یا کھل جائیں تو صندوق کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر وہ صندوق پہلے سے کھلا ہوا تو میں نے خدشے کا اظہار کیا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، ویسے پھر بھی اگر وہ تمہیں کھلا ہوا ملے تو اس وقت یقیناً اس میں کچھ نہیں ہوگا، اس لیے تم خالی صندوق ہی لے آنا۔
لیکن میں صورتحال کی بات کر رہا ہوں جب تمہیں صرف تالے کھلے ہوئے ملیں، تب تم صندوق مت کھولنا، ویسے تو تالے بند ہی ملیں گے۔ خیر تالے یا صندوق کھلے ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس صندوق تک پہنچنا۔ سب سے پہلے تو وہاں موجود بلائیں اور دیگر محافظ تمہیں وہاں پہنچنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے، جن سے نمٹنے کے لیے تمہیں اپنی دماغی صلاحیتوں کو کام میں لانا اور اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ تمہارے چاروں ساتھی بہت طاقتور ہیں، اس لیے ان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہ کر سکے اور وہ ضائع ہو گئے تو تمہارے بچنے کے امکانات بھی زیادہ نہ ہوں گے۔ شکال تفصیل بتانے کے بعد خاموش ہو گیا اور ٹٹولنے والی نگاہ سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں شکال کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے بڑے صحیح امتحان میں ڈالا تھا۔ پہلے اس نے مجھ سے شعبہ کو زخمی کروا کر مجھے آزمایا اور اب ایک اور کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ شکال نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ کارروائی دن میں نہیں ہو سکتی؟ نہیں، صرف آج رات کے لیے صندوق وہاں پہنچایا گیا ہے، صبح سے پہلے اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا اور پھر وہاں کچھ نہ ہوگا، شکال نے بتایا۔ مجھے کس طرح کارروائی کرنی چاہیے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کارروائی کرنے کا صحیح اندازہ تو تمہیں وہاں پہنچ کر ہی ہوگا۔ فی الحال تم یہ دیکھو کہ تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی یا تم مزید آرام تو نہیں کرنا چاہتے؟ شکال نے کہا۔ آرام تو میں نے کافی کر لیا ہے، لیکن مجھے بھوک ضرور لگ رہی ہے، میں نے کہا۔ واقعی مجھے کچھ بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ تم چاہو تو باورچی خانے میں جا کر کھانا کھا لو یا پھر یہیں، بلکہ تم بیٹھو، میں تمہیں لا دیتا ہوں کھانا، شکال نے کہا اور اٹھنے لگا۔ نہیں، تم رہنے دو، میں باورچی خانے میں ہی کھا لوں گا، میں نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شکال بھی میرے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ میں باورچی خانے کی طرف جانے لگا تو شکال سب سے آخری کمرے میں چلا گیا۔ یہ کمرہ بھی شکال اکثر اپنے استعمال میں رکھتا تھا اور اس کی غیر موجودگی میں چند دوسرے کمروں کی طرح اس کمرے کے دروازے پر بھی بڑا تالا سا لگا ہوتا تھا۔ میں آج تک اس زیر استعمال کمروں کے اندر نہیں جا سکا تھا اور مجھے انہیں اندر سے دیکھنے کی شدید خواہش تھی۔ میں باورچی خانے میں آ کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں آج شکال کا بتایا ہوا صندوق حاصل کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے جانے والے مددگاروں کو صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ شکال کے کہنے کے مطابق ذرا سی غلطی سے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اگر میرے چاروں مددگار مارے جاتے تو میرے زندہ رہنے کے امکانات بھی بہت کم تھے۔ اس لیے میں ابھی سے کارروائی کرنے کے لیے کوئی اچھی حکمت عملی ترتیب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ شکال مجھے یہ بھی بتا چکا تھا کہ میں صحیح کارروائی وہیں جا کر حالات کے مطابق ہی کر سکوں گا، لیکن پھر بھی میں ابھی سے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کر اپنے آج کے منصوبے کو یقینی کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر باورچی خانے سے باہر آ گیا۔ اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ دور کہیں سے گیدڑ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، جو اس اندھیری رات کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ شکال بھی اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ہاں بھئی، کھانا کھا لیا تم نے؟ شکال نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں کھا لیا، میں نے جواب دیا۔ وہ میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر ماحول کا جائزہ لینے کے بعد وہ بولا، بس اب تم جانے کی تیاری کر لو، میرا مطلب ہے کپڑے وغیرہ اور جو کچھ بھی تمہیں ساتھ لے جانا ہے وہ ایک جگہ باندھ لو۔ مجھے ایک ہلکا پھلکا کمبل یا موٹی چادر مل جائے تو بہتر رہے گا، میں نے شکال سے کہا۔ اچھا تم یہیں رکو، میں لا کر دیتا ہوں، اس نے کہا اور واپس اسی کمرے میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی چادر تھی۔ اس نے قریب آ کر چادر مجھے دیتے ہوئے کہا، لو یہ دیکھو، ٹھیک رہے گی نا؟ میں نے چادر اس کے ہاتھ سے لینے کے بعد اس کا جائزہ لیا اور مطمئن ہونے کے بعد بولا، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ پھر چادر اپنے اوپر لپیٹنے کے بعد میں نے کہا، کیا تم وہاں کے لیے مجھے کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں دو گے؟ وہ میری بات پر دھیرے سے مسکرا کر بولا، ہماری پراسرار دنیا میں اسلحہ وغیرہ نہیں چلتا، یہاں بدروحوں اور بلاؤں کی جنگ ہوتی ہے اور بدروحوں اور بلاؤں وغیرہ پر اسلحے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ میں تمہیں ایک ٹارچ بھی دینا چاہتا ہوں، لیکن افسوس کہ ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ خراب ہو گئی ہے۔ اب تمہیں اندھیرے میں ہی اپنی کارروائی کرنی ہوگی۔ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں 4 سے زیادہ مددگار نہیں دے سکتا، کیونکہ باقی ساتھیوں کو لے کر مجھے خود بھی آج ایک کارروائی کے لیے جانا ہے۔
دوستوں امید ہے کہانی پراسرار دنیا کا 5واں حصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اس کہانی کی پہلی 4 اقساط کی پلے لسٹ وہاں آپ کو آئی بٹن پر دکھائی دے رہی ہوگی، تو آپ وہاں سے جا کر دیکھ لیں یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہوگا۔ تو پھر ملیں گے اس کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔